السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں اب تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو حلال رزق نصیب فرمائے اور حرام رزق سے ہم سب مسلمانوں کو بچائے۔ دوستو دیکھیے، آج کے اس ویڈیو میں جو مسئلہ بیان ہونے والا ہے، بینک سے جو قسط پہ ہم گاڑیاں، مکان اور بھی کوئی سامان خریدتے ہیں قسط پہ، تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر مثال کے طور پہ کسی نے گاڑی لیا اور وہ قسط پہ لینا چاہ رہا ہے، کوئی مکان لے رہا ہے اور بینک سے جو لون اٹھایا گیا ہے، بینک سے جو اس کو خریدنے کے لیے پیسہ لیا گیا ہے، وہ قسط کے طور پہ اسے دیا جائے گا، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں۔ امید ہے آپ ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ حضرات سے کہ میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو دیکھیے، میں آپ کے لیے محنت کر کے ویڈیوز بناتا ہوں، امید ہے آپ کو پسند بھی آئے گا، جو کہ دینی مسائل کے تحت ہوتا ہے اور دنیاوی مسائل کے تحت بھی، دنیا کی باتیں بھی آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ دین اور دنیا دونوں کی باتیں آپ ہمارے چینل کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو سوال ہے، کوئی گاڑی خریدنا چاہے، بائک خریدنا چاہے یا کار خریدنا چاہے یا مکان خریدنا چاہے، اگر مکان بنانے کے لیے کوئی قسط پہ پیسہ لینا چاہے تو وہ کیا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں دیکھیے، علماء کرام کا اختلاف بہت پایا گیا ہے۔ میں آپ کو کئی علماء کرام کے جو باتیں ہیں، مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے بھی رکھنے والا ہوں۔ دیکھیے، اس میں علماء حقہ نے اور علماء دین نے جو بیان فرمایا ہے کہ اسے جائز قرار دیا ہے، کیونکہ سود کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ظلم پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ کسی نے 1 لاکھ روپے کسی سے قرض لیے اور پھر اس پہ وہ خرچ کر دیے، اب اس کو دینا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس پہ 2-4-5% جو ہوتا ہے دینا ہوتا ہے، اور وہ اس پر بڑا گرا گزرتا ہے، اور اسی کو ہی سود کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے مکان کے لیے پیسہ قسط پہ مکان اپنا بنا لیا تو یہ ظلم نہیں، بلکہ اگر کسی کو مکان نہیں ہے اور کسی کے پاس دکان نہیں ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ سہولت کے لیے لے رہا ہے، تو یہ تو اس سے خوشی ہوگی، اس کو اس سے تکلیف تو ہونا نہیں ہے۔ ارے بھائی، مکان نہیں ہے، قسط پہ پیسے لے کر کے 10 لاکھ روپے پیسے اٹھا لیے، اب وہ 10,000 15,000 روپے ماہنامہ اسے جمع کرے گا، اور جب تک وہ جمع نہیں کرے گا وہ مکان اس کے نام نہیں ہوگا، تو یہ تو کسی طریقے سے ناجائز ہونے کا قرار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ظلم نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیے، اگر وہ 15 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ماہنامہ 10-15 ہزار روپے اسے جمع کر رہا ہے، اور جب وہ سارے پیسے اس کے جمع کر دیے تب وہ مکان یا دکان یا گاڑی اس کے نام سے رجسٹری ہوگی، تو یہ تو ایک طریقے کا مکان کا کرایہ ہوا کہ آپ مکان کا کرایہ دے رہے ہیں اور سارا پیسہ آپ نے دے دیا، پھر اس کے بعد آپ کا مکان ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس میں علماء کرام نے جائز بھی، کئی علماء نے اسے مطلقاً جائز بھی قرار دیا ہے، اور بہت سارے علماء نے اسے 2 شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔ اب وہ 2 شرط کون سی ہے؟ کہ اگر کوئی گاڑی خریدنے کے لیے گیا، بائک خریدنے کے لیے گیا، اور شو روم والے نے کہا کہ بھائی دیکھو، اس کی کیش پیمنٹ 1 لاکھ روپے ہے، اگر آپ پورا پیسہ دے کر کے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا 1 لاکھ روپیہ قیمت ہے، اور آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے نہیں، تو بینک والے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ گاڑی ہم آپ کو خرید دیتے ہیں، آپ ہمیں ماہنامہ، ماہواری اور قسط پہ ہمیں آپ پیسہ دے دیں، اور جب تک آپ پیسے نہیں دے دیں گے یہ گاڑی آپ کے نام نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے بینک والے خرید کر کے آپ کو دے اور آپ بینک والے کو ماہنامہ جمع کریں۔ تو اب بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے، اگر آپ 6 مہینے کی قسط پہ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی قیمت 1,10,000 روپے ہو جاتا ہے۔
कैश पेमेंट तो 1 लाख रुपए है, लेकिन आप इसे उधार खरीदना चाह रहे हैं, 6 महीने के करार पे आप खरीदना चाह रहे हैं, तो इसकी कीमत 1,10,000 रुपए। अगर साल भर की किस्त पे खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत 1,20,000 रुपए हो जाता है। तो ये 2 शर्त के साथ जो है उलमाए किराम ने इसे करार दिया है। पहली शर्त ये है कि उसमें जो है कीमत मुतय्यन हो जाना चाहिए। जिस तरीके से कैश पेमेंट का 1 लाख है, 6 महीने की किस्त पे 1,10,000 और 1 साल की किस्त पे 1,20,000 रुपए। तो भाई हम 6 महीने की किस्त पे उठाना चाहते हैं, 1,10,000 रुपए पे कीमत मुतय्यन हो गई। और दूसरी शर्त ये है कि जो सामान खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, अगर उसे किस्त देने में कोई महीना ऐसा हो गया कि उसे किस्त देने में डिले हो गया, लेट हो गया, किसी वजह से देरी हो गई, तो फिर उस पर जो पेनल्टी लगता है और उसके साथ में जो इजाफी रकम दिया जाता है, ज़्यादा और देना पड़ता है, तो फिर ये जो है सूद का काम हो जाएगा। क्योंकि जो बात मुतय्यन हो गई थी, इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज उस पर किसी वजह से डाल रहे हैं तो फिर ये बात जो है सूद का काम हो जाएगा। तो इन दोनों सूरतों में जो है कीमत मुतय्यन कर ले, और बाद में अगर डिले होने की वजह से, किसी वजह से ताख़ीर होने की वजह से एक्स्ट्रा पेमेंट अगर नहीं लगता है, तो फिर इन सूरतों में ये किस्त का जो मामला है ये जायज़ करार दिया जाता है। लेकिन आज के दौर में अगर आप किसी भी जगह गाड़ी ख़रीदने के लिए जाइएगा, तो पहली शर्त तो पूरी हो जाती है कि भाई 6 महीने की किस्त पे इतना और 12 महीने की किस्त पे इतना है, कीमत तो तय हो जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से किस्त जमा करने वाले को डिले हो रहा है, लेट हो गया, तो फिर उसे पेनल्टी देनी होती है। तो दूसरी शर्त जो है यहाँ पाई नहीं जाएगी, तो इस एतबार से ये जायज़ नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल मुतय्यन वक्त में और मुतय्यन टाइम से आप किस्त जमा कर रहे हैं तो फिर ये जायज़ हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें ये प्रावधान शामिल है, जो कागज़ है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो है इसमें अगर ये डिले हो गया, पेमेंट देने में ताख़ीर हो गई, तो इतना अलग से लग जाएगा, तो फिर यहाँ पे जायज़ नहीं है। तो बहरहाल मिला जुला करके सारी बातें जो अगर हम सामने रखते हैं, तो ये सारे का सारा मामला पूरा खिचड़ी बना हुआ है। आज के दौर में इस टाइप से लेना जो 2 शर्त के साथ है, किसी भी तरीके से संभव नहीं है। तो मेरी तरफ से गुजारिश यही है कि इस तरीके के लेन देन से जितना ज़्यादा हो सके बचें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सूदी लेन देन से बचाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों को नेक अमल करने और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से कोई एक बंदा भी सूद लेन देन से तौबा कर लेगा तो बेशुमार आपके नामे आमाल में नेकियां दर्ज की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।